سائفر کے حوالے سے کل پورا دن پوری رات ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ آیا اس کیس پہ کیا ہونا تھا کیا نہیں ہونا تھا، لیکن اب کریڈٹ اور ٹیگ لائن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ چیز ون کر لی جس کے اوپر بڑے ہفتوں مہینوں سے وہ ڈیبیٹ کر رہی تھی۔ اب اگلا چیلنج سر مخصوص نشستوں کا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں ریزسٹنس نظر آتی ہے اگر ریمارکس کو ہم اینالائز کریں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ جو کرٹیسائز یا جو پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کی پریزنس کو، اس کے اوپر پی ٹی آئی ابھی بھی قائم ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ سائفر کیس کو لے کے چلے ہیں، اگر اسی طرح اس کیس کو بھی لے کے چلا جائے تو کیا کوئی امید کی جا سکتی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ بالکل کل سائفر کیس اختتام پذیر ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے شاید اہم ترین کیسز میں سے یہ کیس ہو، اور کل میں نے ہائی کورٹ کے بارے اس پہ بات کی بھی، اور یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، اس پہ جانے کا وقت نہیں ہے۔ صرف ایک نقطہ رکھ کے آپ کے مین سوال کی طرف ہی آتا ہوں جی کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا جو اوتھ ہوتا ہے، کل بڑی ڈیبیٹ ڈسکشن جب ہو رہی تھی عدالت میں بیٹھ کے بار بار وزیر اعظم پاکستان کے اوتھ کو پڑھ رہا تھا۔ میرے پاس سارا ریکارڈ اس میں ہوتا ہے تو میں جلدی سے اس پہ اپنے نوٹس لے رہا تھا۔ اس میں پھر بارہ کے میں نے بات بھی کی کہ وزیر اعظم پاکستان چاہے کوئی بھی ہو، اس کے اوتھ کا میرے خیال میں 8واں پیرا ہے جس میں اس بات کی ڈسکشن ہے کہ اس نے کیا چیز ڈسکلوز کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، اور اگر کرنی ہے تو اس کی ڈیو ڈیلیجنس وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا، اور اگر ضرورت پڑے تو کابینہ کی ہیلپ لے سکتا ہے۔ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان نے تو نیشنل انٹرسٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی قوم کو اس بین الاقوامی مداخلت یا سازش یا جو بھی اس کو آپ نام دیں اس سے آگاہ کیا جائے۔ ایک تو کل اس کا فیصلہ ہو گیا کہ اس میں عمران خان صاحب حق بجانے تھے۔ دوسرا، ریاست یا حکومت اپنا کیس ثابت نہیں کر سکی۔ اس میں ایک بہت سوالیہ نشان اور اس کیس نے چھوڑا، اور وہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں، حالانکہ ان کی وزارت عظمیٰ پہ ہمارے سوالیہ نشان ہے فارم 47 کی وجہ سے، وزیر اعظم پہلے 16 مہینے وہ رہے تو شہباز صاحب آپ کو یاد ہوگا ہمیشہ وہ ڈینائی کر دیتے کہ سائفر نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ سائفر اگر نہیں تھا تو آپ نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی وہ دوسری میٹنگ کیوں کی؟ عمران خان کے بعد شہباز شریف نے بھی وہ کیا، تو اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ سائفر ایک حقیقت تھی اور وہ کیس عمران خان پہ ختم ہو گیا، اب شہباز شریف صاحب کیا 62-63 میں نہیں آتے جب بطور وزیر اعظم وہ سائفر کی کہ ہونے یا نہ ہونے سے ہی انکاری تھے؟ تو وہ ایک اور ڈیبیٹ کی طرف چلے جائیں گے۔ بہرحال کچھ سوال میں نے چھوڑے۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے ریزرو سیٹس کا، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے اس وقت آپ کا کورم انکمپلیٹ ہے، نہ صرف قومی اسمبلی کا بلکہ فار دیٹ ریزن سینٹ کا بھی، سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن ہے۔ مجھے اعزاز حاصل ہے سینٹ میں بطور پارلیمانی امور کے وزیر جانے کا۔ مجھے سینٹ کے ماحول کا پورا اندازہ ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہوئے اور ریزرو سیٹس اس کی ایک وجہ ہے۔ تو نہ صرف قومی اسمبلی بلکہ ہاؤس آف فیڈریشن کا بھی کورم انکمپلیٹ ہے، اور کبھی ڈکٹیٹرشپ میں بھی سینٹ کا کورم جو ہے وہ انکمپلیٹ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بہت اہم ایشو ہے۔ اب جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، ہمارے وکلاء نے وہاں آج موقف پیش کیا ہے، اور بالکل چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے کچھ ریزرویشنز ہماری جماعت میں پائی جاتی ہیں، لیکن آج چونکہ ہمارے جو وکیل وہاں پیش ہوئے تھے انہوں نے ریکیوز کرنے کی درخواست نہیں کی، تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ قاضی صاحب کے حوالے سے بسد احترام، لیکن ریزرویشنز ہماری جماعت میں ہیں۔ درست۔